السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ چنانچہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ رب العزت بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو جہاد پر ابھارنے اور جوش دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو، اور قریش جو تم پر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، اگر تم ڈٹ کر مقابلہ کرو گے تو ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اچھی موٹیویشن دیتے ہیں، اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس اویئرنیس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر انسان پھر اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے ہی جنگ میں چلے جائیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا تو آپ اکیلے ہی جنگ میں چلے جائیں، اور اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قدم اللہ رب العزت کی راہ میں غبار آلود ہوئے تو اللہ رب العزت نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے پکار کر کہا، اے عبداللہ، یعنی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو سواری دی ہے، اس پر سوار ہو جائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جماعت کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ آپ تمام جماعت کو یہ بات بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جب آپ اللہ رب العزت کی راہ میں جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے پاؤں اللہ رب العزت کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ رب العزت نے اسے جہنم پر حرام کر دیا۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا دی اور پیدل چلنے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ پیدل چلنے والوں کی تعداد کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھیں جو صحابہ تھے وہ اللہ رب العزت، کیونکہ دیکھیں جس نے بنا بنایا دین لیا نا اسے اتنی قدر نہیں ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دے کے دین حاصل کیا تھا انہیں قدر تھی۔ اب دیکھیں وہ نیکیوں کے لیے کتنے جوشیلے تھے، تمام صحابہ نیکیوں کے لیے کتنی سٹرگل کرتے تھے اور جنت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسى اللّہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصا کا جو لفظ ہے یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ ابھی مسلمانوں میں اسلامی نظریہ حیات پورے طور پہ واضح نہیں تھا، کافروں کی قوت کی وجہ سے مسلمان خوف محسوس کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اشد بأس، ہر لڑائی والے سے زیادہ سخت لڑائی کرنے والا ہے، واشد تنقیلا، ظالموں کو ان کے دشمنوں سے سخت سزا دلوانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، یہ شعور کہ اللہ رب العزت سخت لڑائی کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور جنگ سے کراہت محسوس نہ کریں، ڈرے نہ، بلکہ اللہ رب العزت کا ڈر رکھے اور مومن میدان جنگ میں جنگ کر لڑیں، مومن میدان جنگ میں بہادری سے لڑیں تاکہ جو دشمن ہیں ان کا زور ٹوٹ جائے۔ اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے بندوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ جو مومن بندے ہیں ان میں اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ باقی رہے، بلکہ اللہ رب العزت انہیں پیور کرنا چاہتے ہیں، خالص کرنا چاہتے ہیں اپنے دین کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔